کے بعد عاشورہ کی فرضیت تو ختم کر دی، یعنی اب عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کا استحباب برقرار ہے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کر دے، 1 سال کے گناہ معاف کر دیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے 10ویں محرم۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا، لیکن وفات سے پہلے آپ نے یہ ہدایت دی صحابہ کرام کو کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لیا کرو، یا تو 9 تاریخ کا روزہ یا 11 تاریخ کا۔ اور وجہ اس کی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے مدینہ منورہ میں، اور وہ اس لیے رکھتے تھے کہ یہ عاشورہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے روانہ ہوئے تھے، اور فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے تعاقب میں لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سامنے سمندر آ گیا۔ تو اب جو بنی اسرائیل کے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بڑے مایوس ہونے لگے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو کہا انا لمدرکون، ہمیں تو دھر لیا گیا، ہمیں تو پکڑ لیا گیا، فرعون کا لشکر ہمارے پاس آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ فرعون کا لاؤ لشکر جو کچھ ہے اس کے پاس ساز و سامان دنیا کا ساز و سامان ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ تو میرا پروردگار ہے، لہذا یہ سارا لاؤ لشکر، یہ سارا ساز و سامان، یہ سارے ہتھیار، یہ اللہ کے حکم کے آگے بے حقیقت اور ہیچ در ہیچ ہیں۔ مجھے اپنے پروردگار پر بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں سیہدین، ہمیں ضرور ایسا راستہ دکھائے گا کہ جس کے ذریعے ہمیں فرعون کے لشکر سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سمندر بالکل پاس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا اس سمندر کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا سمندر پر مارا تو وہاں دونوں طرف قرآن کریم فرماتا ہے وَكَانُوا كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کہ وہ سارے دریا جو ہے اس میں 12 راستے بن گئے، اور ہر راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح، اور بیچ میں سے کچھ راستہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے نکل آیا۔ 12 راستے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ راستہ پیدا کیا، یہاں تک کہ پار اتر گئے۔ فرعون کا لشکر آیا تو اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے کہا چلو ہم بھی اسی پر چلیں، اپنے لشکر کو بھی وہاں اتار دیا، یہاں تک کہ جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ مل جاؤ، وہ مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا تھا، عاشورہ کے دن پیش آیا تھا۔ تو یہودی اس واقعے کی یادگار منانے کے لیے عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان عاشورہ کے صرف عاشورہ کے دن روزے رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ کچھ مشابہت پیدا ہو جائے گی، یہودی بھی رکھ رہے ہیں، مسلمان بھی رکھ رہے ہیں، حالانکہ مشابہت کسی برے کام میں نہیں تھی، عبادت میں تھی، روزہ رکھنے میں تھی، اور روزہ بھی ایک ایسے واقعے کی یادگار میں جو واقعہ خود قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور ایک پیغمبر کی نجات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پیغمبر کے معجزے کے طور پر، اس کی یادگار میں وہ روزہ رکھا جا رہا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت اس عبادت میں بھی گوارا نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ مشابہت کوئی اچھی بات نہیں ہے، لہذا یا تو اس کے ساتھ ایک دن پہلے ملاؤ یا دوسرے دن ملاؤ، 9 یا 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت پوری نہ۔
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشابہت کتنی ناگوار، کسی بھی چیز میں ان کی نقل اتارنا، کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں۔ اور یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام اس لیے کرے کہ تاکہ میں اس کام کے ذریعے غیر مسلم قوموں جیسا نظر آؤں، یعنی وہ نقالی کرے، اس لیے کرے تاکہ میں ان جیسا نہ لگوں دیکھنے میں، ان کی طرح بن جاؤں، یہ تو ہے گناہ کبیرہ۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جان بوجھ کر دوسرے قوم کی شباہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے۔ اللہ بچائے، اتنا سخت لفظ استعمال فرمایا، پھر وہاں ہم سے تعلق نہیں ہے، پھر اس کا اسی سے ہے وہ، کیونکہ ان کو افضل سمجھ رہا ہے، ان کو برتر سمجھ رہا ہے، اور ان کی افضل اور برتر ہونے کے نتیجے میں ان جیسا بننا چاہتا ہے۔ تو بھائی اگر ویسا بننا چاہتے ہو بن جاؤ ویسے۔ اللہ تعالیٰ نے تو راستے کھلے رکھے ہیں ہر قسم کے دنیا کے اندر۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، لہذا ان کی مشابہت پیدا کرنے یا ان جیسا لگنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی کام کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا ان جیسا لباس اس لیے پہنے، انگریزوں کا لباس پہنے اس غرض سے پہنے تاکہ میں انگریزوں جیسا نظر آؤں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص، کسی شخص کی نیت تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان جیسا لگنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے کسی عمل سے مشابہت اس کو ہو رہی ہے تو وہ گناہ کبیرہ تو اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی پسند نہیں۔ اسی لیے محرم کے ساتھ، محرم کے 10 روزے کے ساتھ اگر کوئی شخص پہلا 9 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ نہ ملائے تو گناہ کبیرہ تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ناپسند ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ 10ویں روزے کے ساتھ یا تو 9 کا بھی شامل کرے یا 11 کا بھی شامل۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے اور صرف 10 تاریخ کا بھی رکھے تو اس کو بھی ناجائز نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے، اور فی الجملہ انشاءاللہ عاشورہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو 2 روزے رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی شخص تنہا عاشورہ کا بھی رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں۔